ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله تبارك وتعالى قولوا للناس حسنا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، گزشتہ قسط میں موبائل اور کالنگ کے آداب سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی. اس کی دوسری قسط آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے. 3 آداب گزشتہ مجلس میں نے عرض کیے تھے، بہت مختصر میں اسے دہرا دوں. سب سے پہلے موبائل اور کالنگ کے آداب میں نے اس ادب کا ذکر اپنی پچھلی نشست میں کیا تھا کہ کسی کو فون اور کال کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے. یاد رکھیں کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنی اپنی مشغولیات ہوتی ہیں، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، آفس اور کاروبار وغیرہ کے مختلف کام ہوتے ہیں. اس لیے فون پر رابطہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی سے فون پر بات کرنی ہو تو بہت ضروری ہے کہ اس سے اجازت طلب کر لی جائے. خصوصاً اگر مشغول آدمی سے بات کرنی ہے، بیزی آدمی سے، بڑے آدمی سے کسی سے بات کرنی ہے. یہ ضروری نہیں کہ بڑا آدمی ہی مشغول ہو، بعض مرتبہ چھوٹے آدمی بھی مشغول ہوتے ہیں. تو کسی بھی مشغول آدمی سے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی سے بھی بات کرنی ہو تو فون کرنے سے پہلے مشغول اور بڑے آدمی کے لیے تو بہتر ہے کہ میسج یا SMS کے ذریعے اس سے اجازت لے لی جائے. اس سے پوچھ لیا جائے کہ کون سے وقت آپ کو کال کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے وقت پر کال کریں. یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ کتنی دیر آپ سے سہولت سے بات ہو سکتی ہے. جتنی دیر کی اجازت ہو اتنی ہی دیر بات کرنی چاہیے. اسی طرح تیسرا ادب یہ ہے کہ کال کرنے کے بعد اگر کال کرنے والے نے اپنا کال ریسیو نہیں کیا ہے تو کتنی مرتبہ کال کرنا چاہیے. بعض لوگ 10 مرتبہ، 15 20 دفعہ کال کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ فون اگر کسی نے ریسیو نہیں کیا ہے یا کال نہیں کیا ہے تو 3 مرتبہ آپ کال کریں اور اس کے بعد توقف اختیار کریں، ٹھہر جائیں. بار بار کال کرتے رہنا یہ انتہائی بے ادبی ہے. چوتھا ادب یہ ہے کہ کسی کو فون کریں تو جس کو فون کریں، فون کرنے والا اپنا نام اسے ضرور بتائے. نام بھی وہ جو معروف ہو، جس سے آپ کے پہچاننے میں آسانی ہو. عام طور پر لوگ فون کرتے ہیں اور بعض مرتبہ سامنے آدمی مشغول ہے اور اسے کہا جاتا ہے آپ پہچانو. ارے کیا بھائی، آپ تو پہچانتے بھی نہیں. ہم چھوٹے لوگوں کا آپ کہاں پہچانو گے، آپ تو بڑے لوگوں کو ہی پہچانو گے. ارے ابھی تو پہچانو، اتنی میں نے بات کر لی، آواز بھی نہیں پہچانتے آپ. اس طرح سے سامنے والا کوفت میں مبتلا ہوتا ہے، اسے اذیت ہوتی ہے. سیدھے اپنا نام بتانا چاہیے، معروف نام بتانا چاہیے جس سے پہچاننے میں اسے آسانی ہو. اسی طرح یہی حکم گھر کا بھی ہے. کسی کے گھر پر جائیں، دستک دیں اور نام پوچھا جائے تو اپنا معروف نام، جو مشہور نام ہو وہ بتائیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میں ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا، یعنی میں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میرے جاننے والوں میں تو کوئی انا نام کا نہیں ہے. پھر باہر تشریف لائے اور ان کو سمجھایا. بعض لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے. یہ بھی ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے. گھر کے دروازے پر دستک دیں تو متوسط آواز میں، اتنی زور سے بھی دستک نہ دیں کہ سننے والا گھبرا جائے کہ کیا بات پیش آئی. تو دستک دیں گھر پر، دروازے پر. اب تو ڈور بیل ہے، اگر ڈور بیل نہیں ہے اور اگر ہم ناک کر رہے ہیں تو متوسط آواز سے ناک کرنا چاہیے، بہت زیادہ زور سے ناک نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ چند آداب ہیں جو میں مستقل آپ سے عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، فون کے لیے مناسب وقت کا انتخاب ہو. نمبر 2، فون کرنے سے پہلے اجازت ضرور طلب کریں.
اور جس وقت جو وقت اجازت ملے اسی معینہ وقت پر کال کرے، جتنی دیر کی اجازت ہو اتنی دیر ہی بات کرے، زیادہ لمبی بات نہ کرے۔ فون بعض مرتبہ اب یہ ہے کہ فون فری ہے، جیو ہے اور کال کے چارجز نہیں ہیں۔ بھئی کال فری ہے لیکن وقت تو فری نہیں ہے نا۔ بعض مرتبہ بات کرنے والا یہاں وہاں کی اتنی لمبی بات کرتا ہے کہ وہ فون کرنے کا مقصد ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ فون کرنے والا کس مقصد سے اس نے مجھے کال کیا ہے، کال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال سامنے والا کال ریسیو نہیں کر رہا ہے تو 3 مرتبہ سے زیادہ کال نہ کریں، توقف کریں۔ نمبر 4، فون ریسیو ہونے پر سلام کے بعد اپنا معروف نام بتائیں، ایسا معروف نام ہو کہ سامنے والے، یہ 4 ادب میں نے عرض کر دیے۔ نمبر 5، فون پر بات سلام سے شروع ہو اور بات کے اختتام پر بھی سلام ہی ہو۔ عام طور پر ہم سلام سے شروع کرتے ہیں، خدا حافظ پر نہیں، بات شروع بھی سلام سے ہو اور بات کا اختتام بھی سلام پر ہو۔ فون کرنے والا آنے والے کے درجے میں ہوتا ہے، لہذا اسی کے ذمے ہوگا کہ دوسری جانب جیسی فون ریسیو ہو یہ سلام کرے، اور فون ریسیو کرنے والا سلام کا جواب دے، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر پورا اطمینان ہے کہ سامنے فون مسلمان ہی ریسیو کر رہا ہے تو پھر ہیلو سے بات کی ابتدا کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا، بلکہ سلام ہی سے بات کی ابتدا کرے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ سامنے فون جو ریسیو کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ کوئی ہمارے برادران وطن میں سے ہمارا کوئی دوسرا بھائی ہوگا تو پھر آداب وغیرہ کے اچھے الفاظ سے بات شروع کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 6 یہ ہے کہ کال کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نمبر نام کو اچھی طرح سے ویریفائی کر لے، اسے اچھی طرح سے دیکھ لے۔ بسا اوقات ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کا نمبر ایک ہی نام سے ہمارے موبائل میں سیو ہوتا ہے۔ اب لگانا ہے مثلاً عبداللہ بھائی میمن کو اور کال لگ گئی عبداللہ بھائی گیگانی کو، تو اس لیے اچھی طرح پہلے اس کو ذرا سا ویریفائی کر لیں کہ جس کو ہم فون لگانا چاہ رہے ہیں نمبر اسی کو ہم ڈائل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اسے بھی اچھی طرح سے ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ ادب نمبر 7 یہ ہے کہ اگر غیر محرم فون ریسیو کر رہی ہے تو بات مختصر کرے، اپنی آواز میں لچک نہ ہو اس کا خیال رکھے، اپنے فطری انداز کو بدل کر ذرا سخت لہجے میں جواب دے۔ اول تو فون اٹھائے نہیں، اگر مجبوری ہے تو پھر سخت لہجے میں بات کرے اور طویل بات نہ کرے، مختصر بات کرے۔ ادب نمبر 8 یہ ہے کہ جو کال کرے گا اسے ہی کال ختم کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ دونوں طرف سے خدا حافظ خدا حافظ، دعا کی درخواست کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، لیکن نہ یہ صاحب کال رکھ رہے ہیں نہ وہ صاحب کال رکھ رہے ہیں، کال لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ جس نے کال کیا ہے وہ خود کال ختم کرے، یعنی بات مکمل کر کے رخصت کی اجازت لے۔ ادب نمبر 9 آواز درمیانی ہو۔ بعض لوگ چیخ کر سارے محلے کو اپنی بات سنا رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ سامنے والے کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی ہے تو ہم بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی اس کی آواز ہمیں نہیں پہنچ رہی ہے، ہماری آواز تو اس کو پہنچ رہی ہے، لہذا ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا بات نرمی سے، دھیرے، شائستگی کے ساتھ ہو۔ ادب نمبر 10 یہ ہے کہ بات ادب کے ساتھ مہذب ہو، شائستگی کے ساتھ ہو، خصوصاً پہلا جملہ تو نہایت ادب کے ساتھ ہو۔ بعض لوگ فون اٹھاتے ہی عجیب انداز میں بولنا شروع کر دے، ہاں بول، ارے بھائی بولنا، ہاں بول، اب یہ آواز آ رہی ہے تیری، بول تو، اس طرح سے بات کرنا یہ مناسب نہیں۔ بعض مرتبہ موبائل کسی اور کا ہوتا ہے، بات کرنے والا سامنے کوئی اور، فون ریسیو کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور ہم ایک دم رف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کرنے والا دوسری طرف کوئی اور ہے، کوئی باعزت شخص ہے۔ اس لیے پہلا جملہ تو شائستگی والا ہو، ادب کے ساتھ ہو، ایسی بول 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 اس طرح سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے۔ ادب نمبر 11 یہ ہے کہ موبائل کے رنگ ٹون میں اکثر ہم سے بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، اکثر لوگ رنگ ٹون میں میوزک اور موسیقی رکھ دیتے ہیں، اور میوزک اور موسیقی کو شریعت اسلام نے بہت سخت ناپسند فرمایا کہ موسیقی سے تو دل میں نفاق اس طرح اگتا ہے جیسے بارش ہو جانے سے ہریالی اگاتی ہے، زمین سے ہرے پتے اگاتے ہیں۔ تو یہ رنگ ٹون میں سادی رنگ ٹون ہونی چاہیے، بعض مرتبہ موبائل میں سائلنٹ کرنے
انسان بھول جاتا ہے اور اس پر موبائل پر رنگ ٹون میں جو ہے وہ گانے اور میوزک لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض مرتبہ نماز میں وہ بجنے لگتی ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے کئی مرتبہ تو مواد شریف پر مدینہ منورہ پر اس عاجز نے خود دیکھا کہ رنگ ٹون بجی اور ہندی گانا بج پڑا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اپنی رنگ ٹون میں سیدھا سادی رنگ ٹون رکھے، اس میں میوزک اور موسیقی اور گانے نہ رکھے۔ ادب نمبر 12 یہ ہے کہ لوگ فون کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور جس کی بات کال پر ریکارڈ کی گئی اسے بتائے بغیر اس کی باتوں کو ساری دنیا میں آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، جو قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس نے آپ سے فون پر بات کی اور آپ پر اعتبار کیا اس نے اس کو تنہائی سمجھ کر کچھ ایسی باتیں بھی آپ سے شیئر کی جو واقعی شیئر کرنا مناسب نہیں تھی، اور آپ نے اس ریکارڈنگ کو ساری دنیا میں آگے فارورڈ کر دیا اور لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ یہ قطعاً مناسب نہیں اور اس کی قطعاً اجازت اور گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ادب نمبر 13، کال کرنے کے بعد آپ پہلے اطمینان کر لیں کہ آپ نے جس کو کال کیا ہے وہی ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ کئی مرتبہ آدمی کال کر کے سیدھے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسری طرف کال جس نے ریسیو کیا وہ نہیں ہوتا جس کا نمبر ہے اور جس کا موبائل ہے، کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی میکے گئی ہے، آپ نے بیوی کو کال کیا، اب وہاں بیوی باتھ روم میں ہے یا بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ اب والدہ نے دیکھا کہ داماد صاحب کا فون ہے، تو انہوں نے سوچا ریسیو کر کے بتا دیتی ہوں کہ اہلیہ باتھ روم میں ہے یا نماز میں ہے یا مشغول ہے۔ اب وہاں انہوں نے فون ریسیو کیا اور یہاں آپ نے جو ہمیشہ کی عادت ہے بڑبڑانا شروع کر دیا، یا کچھ کوڈ ہیں جو آپ کہتے ہیں کہنا آپ نے شروع کر دیا، پھر پتہ چلا کہہ رہے ہیں تو ساسو ماں ہیں، پھر شرمندگی ہوتی۔ اس لیے پہلے اطمینان کر لیں کہ جس کو آپ نے کال کیا ہے وہ ہے یا کوئی اور ہے۔ ادب نمبر 14 یہ ہے کہ بہت اہم ادب یہ ہے کہ شور شرابے میں فون نہ کرے۔ گھر میں بعض مرتبہ بچے رو رہے ہیں، ہنگامہ ہے اور کھیل کود کی آواز ہے، شور ہو رہا ہے، اس حالت میں آپ نے کسی کو فون لگا دیا۔ اب ایسے حالات میں اکثر دفعہ بے تکلفی کی گھر کی باتیں بھی فون کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں، لہذا ایسے شور شرابے کے موقع پر فون کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ آخری ادب نمبر 15 جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کا موبائل استعمال نہ کریں، اور اگر کبھی شدید ضرورت لاحق ہو تو پہلے خوش دلی کے ساتھ جس کا موبائل ہے اس سے اجازت لے۔ فون کی اجازت ایسے شخص سے ہرگز نہ لے جو بخیل ہو، اور یاد رکھیں کہ کال کرنے کے لیے آپ نے اجازت لی ہے تو بات کرنے کے بعد فوراً اس کا موبائل اس کو دے دیں۔ آپ نے کال کی اجازت لے لی اور بات بھی آپ کی ہو گئی، اب کال ہونے کے بعد آپ اس کی موبائل کی گیلری کو کھول رہے ہیں، اس کے امیجز کو دیکھ رہے ہیں، اس کے میسیجز کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خیانت ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر آپ نے سیل فون کو کال کے لیے اجازت لی ہے آپ نے، تو جب اس سے بات ہو جائے تو آپ اس سیل فون کو فوراً اسے لوٹا دیں۔ امیجز اور گیلریز میں جانا اور میسیجز باکسز کو کھول کر ٹیکسٹ میسیج کو یا واٹس ایپ کے میسیجز کو پڑھنا، یہ ساری چیزیں بڑی ہی خیانت ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ بس یہ مختصر چند اہم آداب ہیں، 15 آداب موبائل کے آپ کی خدمت میں نے مختصراً عرض کیے ہیں۔ ہم سب پر بہت ضروری ہے کہ ہم ان آداب کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرت کا دین بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔